آج ہم مقدس کلام میں سے سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ کیوں رکھا۔ آئیے بائبل مقدس میں سے مقدس کلام کو پڑھتے ہیں۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 4واں باب اور پھر استثنا 8ویں باب کی 30 آیت سے پڑھیں گے۔ پہلے لوکا کی انجیل اس کا 4واں باب پہلی آیت سے لکھا ہے، پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا، اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی، اور ابلیس نے اسے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اس کو جواب دیا کہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں، اور اس سے کہا، یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ بس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اور وہ اسے یروشلم میں لے گیا، ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں، اور یہ بھی کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں، مبادا تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ استثنا 8ویں باب کی 30 آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے جیتا رہتا ہے۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، ہم نے مقدس کلام میں سے آج سیکھنا ہے کہ یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ کیوں رکھا، اور اس 40 دن کے روزے میں یسوع روح القدس کی ہدایت سے بیابان میں روح القدس کی ہدایت سے گئے ہیں۔ روح القدس یسوع مسیح کو بیابان میں لے کے گیا ہے، اور وہاں پر ابلیس اسے آزماتا رہا۔ ابلیس کس بات میں یسوع مسیح کو آزماتا رہا؟ میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ اس میں ابلیس یسوع مسیح کو کس بات میں آزما رہا ہے؟ وہ اسے خدا کے بیٹے کے طور پر آزما رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پھر فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔
تو آزما وہ اس بات میں رہا کہ کیا تو خدا کا بیٹا ہے. اس بات میں وہ یسوع مسیح کو آزما رہا ہے، کیونکہ خدا نے آسمان سے پکار کر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا کا پیارا بیٹا ہے. اور یسوع مسیح کی آزمائش ہو رہی ہے. روح القدس یسوع کو بیابان میں لے گیا اور یہاں پر یسوع مسیح کی آزمائش ہو رہی ہے. ہم نے یہ لفظ پڑھے ہیں کہ بیابان میں روح القدس اس کو لے گیا ہے، ابلیس اس کی آزمائش کر رہا ہے. روح القدس نہیں آزمائش کر رہا، ابلیس آزمائش کر رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے. تو یسوع مسیح کی آزمائش خدا کے بیٹے کے طور پر ہو رہی ہے اور ابلیس کہہ رہا ہے کہ فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. یسوع ایسا کر سکتا تھا نا، لیکن وہ ابلیس کو بتانا چاہتا تھا کہ میں تیری بات مان کے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا ثابت نہیں کرنا چاہتا. تیری بات نہیں میں مان کے کہنا چاہتا، نہ میں روٹیاں بنا کے، حالانکہ یسوع روٹیاں بنا سکتا ہے، نہ وہ اس بات سے کہ میں روٹیاں بنا دوں اور لوگوں میں یہ بات پھیل جائے اور یہ مشہوری ہو جائے. یسوع ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا. یسوع خدا کا بیٹا تھا. کیا یہ بات یسوع مسیح کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کم ہے کہ آسمان سے آواز آ رہی ہے؟ آسمان سے کیا آ رہی ہے؟ کیا آواز آ رہی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. آسمان سے تو اس بات کی آواز آ رہی ہے. تو یسوع کو دنیا کو دکھانے کے لیے ابلیس کی بات مان کے پتھروں کو روٹیاں بنا کے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا نہیں ثابت کرنا تھا. اس لیے اسے ابلیس کی بات نہ مانی اور یسوع مسیح نے جواب دیا کہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا. یسوع نے کہاں سے یہ حوالہ دیا؟ استثنا 8ویں باب میں سے ہم نے پڑھا ہے. آپ نے استثنا 8ویں باب کو سنا ہے اور وہاں پہ لکھا ہے کہ اور تو اس تاریخ کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو بیابان میں چلایا کہ تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے. یہاں پر بھی یسوع کی آزمائش ہو رہی ہے، پیچھے بھی اسرائیلیوں کی آزمائش ہو رہی ہے. یہاں پر خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. اور پرانے عہد نامے میں فرعون کو خدا نے یہ پیغام دیا. اگر ہم خروج 4 باب کو پڑھیں اس کی 22ویں آیت کو، تو لکھا ہے کہ تو فرعون کو کہنا کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے بلکہ میرا پلوٹا بیٹا ہے. تو میرے پلوٹے کو جانے دے. اگر تو میرے بیٹے کو جانے نہیں دے گا تو میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پلوٹے کو کیا کروں گا؟ مار ڈالوں گا. اسرائیل قوم جو ہے یہ خدا نے اس کو اتنا اعزاز دیا ہے کہ اسے اپنا بیٹا کہا ہے، بلکہ کہا ہے کہ یہ میرا پلوٹا بیٹا ہے. اور یسوع مسیح کی آزمائش ہوئی ہے، ابلیس نے اسے آزمایا ہے اور یسوع مسیح کا امتحان ہوا ہے اور یسوع اپنی آزمائش میں کامل رہے، ثابت رہے، مضبوط رہے اور ابلیس کی بات نہیں مانی بلکہ اپنے باپ کی مرضی پر پورے اترے. لیکن وہ بیٹا جو اسرائیل بیٹا ہے وہ اپنے باپ کی بات ماننے کے لیے ناکام رہا اور پورا نہ اترا. اس نے خدا کو رد کیا. وہ بار بار بت پرستی میں گر جاتے تھے، غیر قوموں میں شامل ہو جاتے تھے، خدا کو ناراض کرتے تھے. لیکن اس بیٹے نے خدا کو ناراض نہیں کیا. وہ بیٹا ناکام ہوا، یہ بیٹا کامیاب ہوا. اس کو بھی بیابان میں آزمایا گیا، اس کو بھی بیابان میں آزمایا گیا. اس کو 40 سال آزمایا گیا، اس کو 40 دن آزمایا گیا. اور در حقیقت 40 کا عدد جو ہے وہ معنی رکھتا ہے، کیونکہ 40 کا عدد بائبل میں بار بار استعمال ہوتا ہے اور یہ تبدیلی کا عدد ہے اور یہ آزمائش کا عدد ہے اور یہ تیاری کا عدد ہے. اس لیے 40 کا عدد جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. اسرائیلیوں کو 40 سال تک کیوں سزا ملی؟ پیچھے دن تو 40 تھے، اور وہ کون سے دن تھے؟ جب اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے 12 نمائندے جاسوسی کرنے کے لیے 40 دن کہاں گئے تھے؟ وہ کنعان میں گئے تھے تاکہ جاسوسی کریں کہ وہ کیسا ملک ہے. اور ان 40 دنوں کی وجہ سے ان کو
کیونکہ انہوں نے 40 دن جاسوسی کی اور آ کے غلط رپورٹ دی، خدا نے ان کو سزا دی۔ انہوں نے کہا کہ 40 دنوں کے حساب سے آپ کو 40 سال میں بیابان میں آزماؤں گا، آوارہ کروں گا، پراگندہ کروں گا، یہ سزا تھی ان کی۔ اور اس سبب سے وہاں پہ 40 دنوں کا 40 سال میں تبدیل ہوا۔ اب یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھ کے اس بات میں جس میں وہ بیٹا جو اسرائیل تھا ناکام ہوا، یسوع نے 40 دن کا روزہ رکھ کے اپنے آپ کو ثابت کیا وہ خدا کا بیٹا ہے۔ آسمان سے اعلان ہو رہا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس بات کا اعلان ہو رہا ہے۔ ہم تھوڑی دیر میں بائبل میں سے 40 کے عدد پر غور کریں گے کہ 40 کا عدد کس طرح سے تبدیلی کا عدد ہے، اور اس میں آزمائش ہوتی ہے، اور اس میں انسانوں کی قوم کی تیاری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم نوح کو ہی دیکھیں تو نوح کے دنوں میں جب نوح منادی کر رہا تھا تو آسمان سے 40 دن اور 40 رات بارش ہوتی رہی، کیونکہ خدا تبدیلی لا رہا تھا۔ خدا کیا لا رہا تھا؟ خدا ایک نئی زمین کو بنا رہا تھا، اور پرانی ساری گناہ آلودہ انسانیت اور نسل انسانی اور ہر چیز جو ہے وہ جا رہی تھی، اور یہ ایک نئی دنیا جو تھی وہ آ رہی تھی۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ ایک بڑی تبدیلی تھی دنیا میں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کا 40 دن تک خدا کے ساتھ پہاڑ پر رہنا اور کچھ نہ کھانا اور کچھ نہ پینا، اور خدا کی حضوری میں موسیٰ نے 40 دن پہاڑ پر گزارے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 12 لوگ جو 40 دن کی جاسوسی کرنے کے لیے گئے تھے، ان کا واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ پھر گنتی 14 باب کی 33ویں آیت میں اسرائیلیوں کا 40 سال تک بیابان میں بھٹکنا بھی 40 کا عدد ہے اس میں بھی۔ اور پھر ایلیا جو ہے وہ 40 دن سفر کر کے پورب کے پہاڑ کی طرف چلتا رہا، اور اس نے 40 دنوں تک کچھ بھی نہ کھایا۔ بائبل میں 40 کا عدد بار بار آ رہا ہے۔ پھر ہم یونا کو دیکھتے ہیں کہ یونا نے منادی کی کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ تیاری کا اعلان تھا کہ تیاری کر لو، کیونکہ کچھ ہونے والا ہے، بہت بڑا ہونے والا ہے۔ اور اس بات کی یونا نے منادی کی کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا۔ پھر ہمارے خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا، اور پھر یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن زمین پر رہے، پھر بھی خدمت کرتے رہے۔ تو یہ 40 کا عدد جو ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے میں نے شارٹ مختصر طور پر آپ کو یہ پڑھ کے سنایا ہے کہ 40 کا عدد بائبل میں بڑے معنی رکھتا ہے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے 40 دن اور رات کا روزہ رکھ کے ہمیں بھی یہ نمونہ دیا ہے، تعلیم دی ہے کہ ہم بھی ان 40 روزوں میں سے ضرور روزے رکھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہم اس میں کچھ خاص نکات دیکھیں گے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ روح القدس یسوع کو جنگل میں یعنی بیابان میں لے گیا، تو یہ بیابان میں لے کے جانے کا چیلنج جو ہے یہ پرانے عہد نامے سے لیا گیا۔ یسوع مسیح 40 دن کسی اور جگہ پر بھی رہ سکتے تھے، یسوع مسیح ناصرت کے رہنے والے تھے، وہاں پر بھی رہ سکتے تھے۔ یسوع مسیح گلیلی تھے، وہ گلیل میں بھی رہ سکتے تھے، وہ 40 دن روزہ رکھ کے ہیکل میں بھی بیٹھ سکتے تھے۔ یسوع مسیح کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن یسوع مسیح روح القدس سے بھرے ہوئے بیابان میں گئے ہیں، تاکہ جو پچھلی بیابانی کلیسیا تھی، اسرائیلی لوگ جو وہ خدا کا بیٹا تھا اسرائیل، وہ ناکام رہا، لیکن یسوع بیابان میں بھی اسی بات کو چیلنج کرتے ہوئے 40 دن تک بیابان میں رہے، اور ابلیس مسلسل یسوع مسیح کو آزماتا رہا اور یسوع مسیح پر حملے کرتا رہا۔ لیکن ہر ایک بات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کہاں سے جواب دیتے تھے؟ کلام مقدس میں سے۔ اور سب سے زیادہ جواب یسوع مسیح نے استثنا کی کتاب میں سے، پورے استثنا میں سے یسوع مسیح نے جو ہے یہ جواب دیے ہیں تینوں باتوں کے۔ تو یسوع مسیح نے استثنا 8ویں باب کی 2-3 آیت میں سے جواب دیا کہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ پھر جب اسے دوسری بار کہا کہ تو مجھے سجدہ کر دے، تو پھر یسوع مسیح نے استثنا 6 باب کی 13ویں آیت میں سے جواب دیا۔ پھر جب تیسری بار ابلیس اسے ہیکل کے کنگرے پر لے گیا اور کہا کہ یہاں سے نیچے گرا دے،
تو تیری بابت لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ تو پھر یسوع مسیح نے استثناء 6 باب کی 16ویں آیت میں سے جواب دیا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ یسوع مسیح نے تینوں موقعوں پر خدا کے کلام میں سے جواب دے کے ابلیس کو کیا کیا؟ شرمندہ کیا، اور ابلیس شرمندہ ہوا اور آخر میں ابلیس بھاگ گیا اور فرشتے آ کر یسوع مسیح کی کیا کرنے لگے؟ خدمت کرنے لگے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کو بیابان میں آزمایا گیا، اور یسوع مسیح کی آزمائش جو تھی خدا کے بیٹے کے طور پر تھی۔ یسوع مسیح کی آزمائش روٹی کے لیے نہیں تھی، کیونکہ یسوع کے لیے روٹی بنانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن ابلیس اسی بات کو چیلنج کر رہا تھا کہ پرانے عہد نامے میں بھی ایک خدا کا بیٹا تھا، اور ابھی تقریباً 40 دن پہلے بھی خدا آسمان سے آواز دے کے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ ادھر پرانے عہد نامے میں فرعون کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا پلوٹا بیٹا ہے اسرائیل کو۔ تو وہ بیٹا جو تھا وہ تو ناکام ہوا، اور لیکن جو یسوع مسیح ہے وہ خدا کا فرما بردار بیٹا ثابت ہوا۔ اس نے فرما برداری کر کے دکھا دیا کہ میں خدا کا پیارا بیٹا ہوں، اور وہ لکھا ہے کہ وہ یہاں تک فرما بردار رہا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اور اسی لیے اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، اور خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ تو ضرور ہے کہ ہم بھی ان روزوں کو رکھیں، ان میں شامل ہوں، اور یسوع مسیح کے نقش قدم پر چل کر باپ کی تابع داری کریں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند آسمانی باپ، تیسرا پہلو ہے، اسرائیل خدا کا بیٹا ہے، یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور ہم بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو اسرائیل ناکام رہا، اور خدا اس کے ساتھ ناراض ہوا۔ خدا نے بہت بار اسے غیر قوموں میں ڈال دیا، غلامی میں ڈال دیا، سزائیں دی، اور 40 سال ان کو بیابان میں مار دیا۔ جو مصر میں پیدا ہو کے آئے تھے ان کو نئے ملک میں نہیں لے کے گیا۔ وہ بیٹا ناکام رہا، یہ بیٹا کامیاب رہا۔ آپ بھی خدا کی بیٹیاں ہیں۔ تو باپ کون ہے؟ آسمانی باپ۔ آپ بھی خدا کے بیٹے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی آزمائشوں میں روزے کے وسیلے سے اور دکھ اٹھا کے، مصیبت اٹھا کے وہ بیٹے ثابت ہونا ہے جیسے یسوع مسیح ثابت ہوا ہے، تاکہ خدا مجھے اور آپ کو بھی کہہ سکے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میری پیاری بیٹی ہے۔ کیونکہ ہم جب راستی سے اس کی راہ پر چل کر خدا کی مرضی کو پورا کریں گے اور ابلیس کی بات نہیں مانیں گے، تو پھر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ثابت ہوں گے۔